یہاں اس مضمون کو ختم کر کے اب لوٹتا ہوں ہمارے اپنے اعمال کی طرف کہ دیکھیے آغاز میں یہاں سے کروں. یہ بے تعلق سا لگے گا لیکن میں بھول نہ جاؤں کہ ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا ہے. حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پیشتر اپنے ناخن سر کے بال وغیرہ ترچوا لی جائیں. زیر ناف بال تک کے لیے حکم ہے کہ ان کو بھی یہ دہا شروع ہونے کے بعد نہ تراشا جائے. یہاں اس کے پیچھے جو ہے یہ حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا انتہائی سوزناک واقعہ بھی جو ہے اس کے لیے اللہ عز و جل نے یہ سامان فرمایا ہے. قربانی دینے والوں کے واسطے جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دینے کے بعد اپنے بال تراشیں، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بقرعید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بال و ناخن تراشیں. تو یہ ایک حکم کو یاد رکھیں. اور دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ اس پر عمل بہت ضروری ہے. دوسری چیز، اب یہ عرصہ شروع ہوگا چاند نظر آ جانے تقرر کے بعد، تو جو 9 تاریخ ہوگی 9 تاریخ سے قربانی کے لیے 12 تاریخ تک اور تکبیر کہنے کے لیے 13 تاریخ تک مدت بتائی گئی ہے. تو تکبیر عرفے کی صبح سے شروع ہوگی. فجر کی نماز جو ہوگی فرض، اس کے بعد 3 مرتبہ ہمیں تکبیر کہنی ہوگی. تکبیر کے کلمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. 1 مرتبہ کہنا واجب، 3 مرتبہ کہنا مستحب. 3 مرتبہ کہنے میں واجب و مستحب دونوں ادا ہو جاتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں ذی الحجہ کی 13 کی عصر کی نماز تک. تکبیر کہنے کا یہ ایک مقام. دوسرا مقام، جب ہم نماز عید کے لیے گھر سے چلیں تو پہلے تو حکم یہ ہے کہ اس عید کو کچھ نہ کھائیں، واپس آ کر کچھ کھائیں. اور گھر سے چلیں تو یہ تکبیر کسی قدر بلند آواز سے کہتے چلیں. یہ عام شکایت ہے. عید کا جلوس نکلتا تھا، حکم سنایا جاتا تھا کہ تکبیر زور سے کہی جائے. میں نے ایک مرتبہ رستم بھائی کے چبوتے پر کھڑے ہو کے پورے مجمع کو ملاحظہ کیا، لیکن سکوت. بلکہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے تو اس کو تعجب سے ایسا دیکھا جاتا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. بتائیے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تحمید کہنے میں مسلمان کو شرم آتی ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے، جب قیامت میں ان مشرکین کو جو اپنے بتوں کے سامنے تالیاں بجاتے ہوئے کھڑے ہوا کرتے ہیں، ان کو جب دکھایا جائے گا کہ یہ اپنے باطل خداؤں کے واسطے کیسے مخلص ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کی دیکھنے کی مذاق اڑانے کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے، آج تم احکم الحاکمین اپنے معبود کی حمد و ثنا، تکبیر اور تحلیل کو شرماتے تھے. معاف کیجیے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں ایمان تک سلب ہو جایا کرتا ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو خدا کے لیے ان 2 مقامات پر تکبیر کو بلند آواز سے کہنے کی یاد رکھیں. نماز عید کو جب ہم نکلتے ہیں اس وقت، اور ایام تشریق میں عرفے کی فجر کی فرض نماز کے بعد سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر کہتے رہیں. دوسرے، قربانی سے متعلق اور جانور کے متعلق جو حکم ہے کہ صحت مند جانور ہو، وہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ جو کچھ ملے گا وہ نیت ہی کا ملے گا.
ہم اللہ کی خاطر صحت مند جانور کی قربانی کرنے کی نیت رکھیں، دل میں یہ نہ رکھیں کہ دنیا یہ دیکھے کہ میں نے کتنا فربا اور کتنا مہنگا جانور لا کے قربان کیا ہوں۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف ہے کے الفاظ ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جو نیت ہوگی ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا، لہٰذا نیت کو اپنے مخلص رکھیں۔ اور قربانی سے متعلق ایک عام شکایت یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے سال کر دیا تھا، اب میں اور کسی کے نام سے کروں۔ دیکھیے صاحب نصاب یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی چونکہ کم سے کم نصاب ہے اس لیے اس کو سامنے رکھی، اتنا اس کے پاس میں نقد بغیر کسی کے مقروض رہے ہو، اب اس پر اور اتنا مال اگر گھر میں خواتین رکھتی ہیں تو ان کے بھی طرف سے قربانی کا دینا واجب ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ عقیدت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی دیتے ہیں، دینا چاہیے، ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں، بشرطے کہ ہم خود پہلے اپنے نام سے دے سکیں، اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے۔ ایک اصول مشہور ہے کہ الحکم فوق الادب، یعنی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دے دیا ہے وہ ادب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ تو اگر استطاعت اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے بھی اور حضور کے بھی نام سے کریں تو صرف اپنے نام سے کریں۔ اور میں نے قانون شریعت میں ابھی یہ بھی ایک مسئلہ دیکھا ہے کہ اگر مرحومین کے نام سے ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا، اس میں 1/3 نہیں، میت کے نام سے جو حصہ ہوتا ہے وہ خالص غرباء اور مساکین کو دے دیا جائے۔ ان چیزوں پر آپ غور کریں اور جو بتائی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ ایک نفل عمل سے متعلق میں اپنی جو کچھ عرض و معروض ہے اس کے آخری حصے میں ذرا آپ سے ذکر کر دوں کہ غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی بتایا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص گانے بجانے کا شوقین ہوا کرتا تھا، گانا سننے کا شوقین ہوتا تھا، لیکن جب یہ چاند دکھ جاتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور کو جب یہ خبر دی گئی تو حضور نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ روزے جو تم رکھتے ہو کون سی چیز نے تم کو اس پر آمادہ کی یہ رکھنے کے لیے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں روزہ رکھوں تو اللہ عز و جل حاجیوں کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما لے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جو تم روزہ رکھتے ہو نا، اب میں ذرا اپنے الفاظ میں اس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک ہر ایک روزے کا ثواب اللہ عز و جل اتنا دیتا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی کے لیے حرم پاک میں بھیجے ہو، 100 گھوڑے جہاد میں دیے ہو اور 100 غلام آزاد کیے ہو۔ 8 تاریخ جو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا خواب جب نظر آیا تھا، وہ 8 تاریخ کے روزے کا ثواب اتنا ہوتا ہے جیسے تم نے 1000 اونٹ حرم پاک میں قربانی کے لیے بھیجے ہو، 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں دیے ہو اور 1000 غلام آزاد کیے ہو۔ اور عرفے کے دن کے روزے کا ثواب ہوتا ہے جیسے تم نے 2000 اونٹ حرم پاک میں قربانی کے لیے بھیجے ہوں، 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دیے ہوں اور 2000 غلام آزاد کیے ہوں۔
اور اس کے علاوہ 1 سال گزشتہ اور آئندہ کا ثواب اللہ عز و جل روزوں کا دیتا ہے۔ تو مجھے یہ یاد رہ گیا، عرض کر دیا آپ لوگ غنیمت الطالبین کو دیکھیں، اس میں نفل نمازیں بھی اس عشرے کی بتائی گئی ہیں، اور اس عشرے کو عبادت کے لیے بہت ہی زیادہ بابرکت بتایا گیا ہے۔ اس عشرے کی عبادت اللہ بہت پسند فرماتا ہے، تو نوافل نمازیں آپ خود اس میں دیکھ لیں اس کتاب میں، اور اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔